ناظرین، یہ دوڑنے والا پتھر ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا، اور اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو عظیم معجزات کا ظہور ہوا، ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہوا۔ بنی اسرائیل کا یہ دستور تھا کہ وہ مجمع عام کے اندر بالکل برہنہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کے اسی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو منصب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی عصمت اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، اور آپ بنی اسرائیل کے اس عمل سے نالاں اور بیزار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی کے اندر غسل کیا کرتے، یا پھر آپ تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بہتان لگا دیا کہ یا تو آپ کے جسم پر کوئی برس کا داغ موجود ہے، یا پھر آپ کے جسم میں کوئی عیب موجود ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اس قدر اعلان کیا کہ ہر گلی کوچے کریا و بستی کے اندر اس بات کا پروپیگنڈا کیا، مگر ان کے اس مکروہ تہمت کا قلب موسیٰ علیہ السلام پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور آپ رنج و غم کی حالت کے اندر چلے گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کب اپنے نبی کی یہ حالت منظور تھی، اور آپ کوفت و گرفت میں پڑ گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں آپ غسل کرنے کے لیے چشمے پر تشریف لے گئے، تو آپ نے دور دور نظر پھیلائی اور آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو اتارا اور اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا، اور آپ غسل فرمانے لگے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے، اپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ پتھر جس پر آپ نے کپڑے مبارک رکھے تھے، وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر دوڑنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل برہنہ بدن کپڑوں کے پیچھے بھاگتے چلے گئے، اور یہ آواز لگاتے رہے، ثوبی حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، لیکن وہ پتھر تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس شہر کے گلی کوچوں میں ہر ایک بستی کے اندر جا پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کے ہر ایک بچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم اقدس کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کس جمال اور حسن کا منبع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور وہ سارے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو ہر ایک عیب سے بے عیب رکھا، بے عیب پیدا فرمایا۔ یوں جو تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی گئی، اللہ رب العزت نے پتھر کے ذریعے اسے آپ کو براعت عطا فرمائی، اور ہر ایک شخص نے دیکھ لیا کہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔